السلام علیکم دوستو، میں ہوں رضوان فیکٹری والا، اور آج میرے ساتھ مہمان ہیں جی مریم عزیز چوہان۔ میں کوئی تعارف نہیں کرواؤں گا ان کا، کسی قسم کا بھی تعارف ان کی زبان سے ہی سنیں گے، اور باقی بھی جو ان کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ انہی کی زبان سے سنیں گے۔ تو ان کی تعریف میں یا ان کی برائی میں یا ان کی کسی قسم کی خوشامد میں کوئی الفاظ نہیں کہنا چاہتا۔ ڈائریکٹ چلتے ہیں مریم عزیز چوہان کی طرف۔ السلام علیکم مریم، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ وعلیکم السلام رضوان، تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے مجھے بلایا، اور ہر ایک کو اپنے بارے میں بولنا میرے خیال ہے اچھا لگتا ہے۔ اٹس اے گڈ اسٹریٹجی کہ تعارف بھی نہ دینا پڑے اور دوسرے بھی خوش ہو جائیں۔ ایسے ہی ہے۔ بہرحال آپ کا جو صحیح تعارف، جو آپ اپنا تعارف، جس کو آپ اپنا تعارف سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ تعارف آپ لوگوں کو ضرور کروائیں۔ بالکل۔ تو ویسے تو خیر میرا نام لکھا آ رہا ہے، مائی نیم از مریم عزیز چوہان، اور میں بیسیکلی ایک ارلی ایئرس ٹیچر ہوں بنیادی طور پہ، اور لیکن اور میں نے جو پڑھائی بھی کی ہے وہ بھی اسی میں ہی کی ہے۔ لائک آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، دین آئی ڈڈ مائی پروفیشنل ڈگری فرام آہن یونیورسٹی ان ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ تو پہلے میں نے بڑے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا، کیریئر کا آغاز لیکچرشپ سے ہوا، پھر سیکنڈری اسکول کے بچوں کو پڑھایا، اور مجھے ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ناٹ اے ٹیچر فار دا اڈلٹ اور دا ینگ اسٹوڈنٹس۔ تو پھر مجھے آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ میں ایک پری اسکول ٹیچر ہوں، اور جب میں نے پری اسکول جوائن کیا تو مجھے لگا کہ دس از دا بیسٹ پلیس ویئر آئی ایم فٹنگ۔ تو اور مجھے وہاں جا کے بہت خوشی ہوئی، مطلب کام کر کے بڑا مزہ آتا تھا، پڑھا کے مزہ آتا تھا، بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنے میں مزہ آتا تھا، اور گریجولی اسی طرح سے محنت کرتے کرتے دین ناؤ آئی ایم اے ہیڈ مسٹریس۔ اب بہت سارے اسکولوں میں کام کیا، اور ساتھ ساتھ ٹیچر ٹرینر بھی ہوں۔ چاہتی ہوں کہ جو پیشن، جو محبت ٹیچنگ سے، بچوں سے میرے اندر ہے، وہ میں دوسروں کو بھی ڈیلیور کروں اور دوسروں کے اندر انٹروین کروں، جو ٹیچرز، جو بھی ینگ ٹیچرز آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لکھنے کا شوق ہے۔ میں بھی ایک فیس بک پیج چلاتی ہوں جس میں پوری کوشش ہے کہ بچوں کو انکریج کیا جائے، بچوں کو سپورٹ کیا جائے، ان کے دل کی بات سنی جائے، ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی کونسل کیا جائے اس پیج کے ذریعے۔ تو بس یہ تھوڑی سی مصروفیات ہیں، اور یہی میرا تعارف ہے۔ صحیح۔ مجھے تعارف میں دو تین چیزیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو تعارف میں سمجھ میں چیز یہ آئی کہ آپ لکھنا جانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، تعارف میں مجھے بات سمجھ میں آئی کہ آپ بچوں کی سائیکی کو سمجھ کے والدین کو ان کے بچوں کی سائیکی کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، دوسرا تعارف میں مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ آپ ہیڈ مسٹریس ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی جتنی بھی آپ نے باتیں کی وہ آپ کی اور طریقے سے پہچان ہو سکتی ہے، لیکن تعارف جو ہے مجھے وہ ان تین چیزوں کا سمجھ میں آیا۔ اچھا ہاں، چوتھی چیز ایک اور میں مس کر گیا، وہ یہ کہ آپ نے اوورال لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے ایک پیج بھی آپ نے ڈیولپ کیا ہے، اور اس پیج کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو، اچھا مریم، کیونکہ میرے نزدیک تعارف ہوتا ہے وہ چیز جس جو مطلب موترف لفظ آپ نے سنا ہوگا نا، موترف، تعریف کے قابل۔ تو وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی تعریف کے قابل ہیں؟ تعریف کے قابل ہیں اس کو ہم تعارف بہت ساری کہتے ہیں۔ چیزیں، بہت لسٹ لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال چلیں، بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ اتنے اچھے اچھے کام کرتی ہیں، اتنے اچھے ایک مشن کے ساتھ، کیونکہ سب سے بیسک چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ جو بچہ ہے اس بچے کو خود تو لازمی سی بات ہے، کسی بھی بچے کو اپنی سمجھ نہیں ہوتی، اگر اس کے والدین کو اس بچے کی سائیکی کے متعلق اگر والدین کو سمجھا دیا جائے تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہرحال میں سٹارٹ یہیں سے ہی لیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اسٹوڈنٹ کی سائیکی کو سمجھ کے
یا اس اسٹوڈنٹ کو سمجھ کے یا جو اس اسٹوڈنٹ کو جس طریقے سے ہونا چاہیے آپ کس طریقے سے پیرنٹس کو موٹیویٹ کر دیتی ہیں یا کرتی ہیں، اس کا ایک تھوڑا سا طریقہ واضح کریں، مطلب اگزامپل کے ساتھ. اوکے ویل پہلے تو بچوں کو سمجھنا جو اسکول میں بچے آ رہے ہیں تو ان کے لیے تو ٹیچرس یہ کرتی ہیں یا ہم ٹیچرس ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک کین آبزرویشن کرتے ہیں بچوں کی، اور وہ کین آبزرویشن صرف ان کی پڑھائی کے ڈومین میں نہیں ہوتی ہے، اٹ کورز دا ہول ڈومینس، لائک یو نو اس کی ہم بچے کی ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھائی میں کیسے چل رہا ہے، جب اسکول آتا ہے تو اس وقت اس کا ایک لیول آف انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، پھر بریک ٹائم میں اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، کیسا ہے، اور وہ لرننگ کرنے میں، سیکھنے میں کس قدر دلچسپی رکھتا ہے اور کس طریقے سے دلچسپی رکھتا ہے. اور پھر تھوڑا بہت ہمیں گھر کی اور پیچھے اس کی چائلڈ کی ہسٹری لینا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ بچے کا جو بچے کی صحت ہے وہ کیسی ہے، بچے کا پیچھے جو دن گزار کے وہ گھر میں سے آیا ہے ہمارے پاس وہ کیسے رہے تھے اس کے. تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آبزرویشن کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب آبزرویشن ہم لے لیتے ہیں بچے کی، کیونکہ ڈیلی بیسس پہ ٹیچرس کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے نوٹس تیار کرتی ہیں ہر بچے کے لیے، کہ وہ اگر کچھ بچے میں اچھا دیکھتی ہیں تو وہ لکھ لیتی ہیں اپنے پاس، کچھ انوکھا دیکھتی ہیں تو وہ لکھ لیتی ہیں، کچھ ڈسٹربنگ دیکھتی ہیں تو وہ بھی لکھ لیتی ہیں. تو یوں ڈیلی بیسس پہ ہم اپنے نوٹس تیار کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ایسی نوٹسیبل بات لگتی ہے کہ جو جیسے ایک بچہ ہے جس کو ہم جس پرسنالٹی کو ہم سمجھے تھے لیکن اس میں ایک دم سے کوئی تبدیلی آنے لگتی ہے، چاہے وہ پازیٹیو تبدیلی ہو چاہے وہ نیگیٹو تبدیلی ہو، تو اس تبدیلی کو ہم پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں. اور شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پازیٹیو تبدیلی ہے تو پیرنٹس کو بھی اس سے وہ کرنا کہ یہ پازیٹیو تبدیلی صرف اسکول کے انوائرمنٹ میں یا اسکول سیٹنگ میں آئی ہے یا گھر میں بھی جو ہے یہ پازیٹیو تبدیلی آئی ہے. کیونکہ یہ کراس چیک کرنا کہ ہماری آبزرویشن کس حد تک جو دوسرا پیرنٹ ہے اس کی آبزرویشن سے کس حد تک میچ کر رہی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے. تو پیرنٹس سے انٹرویو کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یس انہوں نے بھی یہی آبزرویشن کی ہے اور بچے کے اندر یہ تبدیلی محسوس کی ہے تو پازیٹیو تبدیلی ہوتی ہے، تو ہم پیرنٹس کو پھر یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ اس پازیٹیو چینج کو وہ کیسے اور انکریج کر سکتے ہیں. لائک اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے میں پہلے تو اتنا ریڈنگ کرنے کا شوق نہیں تھا یا کتابوں سے دلچسپی نہیں تھی، پھر اچانک ہمیں لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو کتابیں سمجھ میں آنے لگی ہیں اور اس کو پسند آ رہی ہیں، تو ہم پھر پیرنٹس سے پوچھتے ہیں اسی بات کے سلسلے میں کہ کیا اس نے کوئی ایسا انٹرسٹ آپ کے سامنے شو کیا ہے، تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاں دے لو اٹ. تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اس بچے کے اس ریڈنگ کے شوق کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں اور کیسے ان کو اور موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اسکول میں تو ہم کریں گے ہی بچے کے ساتھ محنت، کیونکہ پیرنٹ اور ٹیچر دے آر دا اسٹرانگ پلرز فار چائلڈ. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کمزور پڑتا ہے تو بچے کی لرننگ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو پیرنٹ کو جو ہے ٹیچر جتنا ہی کنٹریبیوشن کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے. سو دس از ہاؤ وی ہیلپ دا پیرنٹس. اور اگر کوئی نیگیٹو تبدیلی آتی ہے، جیسے ظاہر سی بات ہے بچے کے ساتھ اگر وہ سیڈ ہے یا اس کی فیملی میں کچھ ایسے ایشوز چل رہے ہیں یا دوستوں کے ساتھ کچھ بلنگ وغیرہ ہوئی ہے، تو وہ بھی اگر اس کے بیہیویئر میں نیگیٹو کوئی ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے تو وہ ہم شیئر کرتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ. اور پیرنٹ کو پھر ہم اس کے یوزلی کیا ہوتا ہے جو پازیٹیو چینج جب ہم پیرنٹ سے ڈسکس کرتے ہیں وہ امیڈیٹلی ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنی آبزرویشن شیئر بھی کر لیتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے کہ کسی بھی منفی رویے کی تبدیلی کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹ بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ وہ شیئر نہیں کرتے جو ان کی اپنی آبزرویشن ہے، دوسرا وہ اس چیز کو جو ہے ڈینائی کر دیتے ہیں. ایون دو اگر انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح ہو رہا ہے بچے کے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو وہ اس کو ہمارے سامنے بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں. تو پیرنٹ کو پہلے یہ ریئلائز کرانا کہ جو بھی ہے بچے کے ساتھ جیسا بھی ہے، ہمیں اور آپ کو یعنی ٹیچر کو اور پیرنٹ کو بچہ جیسا ہے اسی کی بنیاد پہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اور اگر اس کے اندر کچھ اس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں یا وہ سفر کر رہا ہے تو ہم ہی ہیں اس کے مددگار جو اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو مسئلے کو ڈینائی کرنے سے یا اس سے آنکھیں بند کر لینے سے سولوشن نہیں ہوگا. تو پیار محبت سے پیرنٹ کو بڑا سمجھانا پڑتا ہے اور خصوصاً ان کو یہ اعتماد دینا پڑتا ہے کہ ان کا بچہ جتنا ان کا ہے اتنا ہی ہمارا بھی ہے. جتنی ان کو اس کی فکر ہے اتنی ہمیں بھی اس کی فکر ہے اور اس کے مستقبل کی فکر ہے. تو یہ بھروسہ پیرنٹ کو جب آ جاتا ہے تو وہ پھر کھل کر بات کرنا شروع ہوتے ہیں بچوں کے بارے میں، اپنے بارے میں. اور ہمیں بہت ساری جگہوں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کی جو منفی رویوں کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ یوزلی بڑے ہوتے ہیں یا ان کا ماحول ہوتا ہے.
بچے تو خود بڑے اچھی مثبت انرجی لے کر دنیا میں آئے ہوتے ہیں اور وہ مثبت انرجی وہ ہمیں بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ان کے اندر کچھ اس طرح کا تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتے ہیں, اور اگر ان ریزنز کو ٹائمنگلی پکڑ لیا جائے اور ان کو ڈائگنوز کر لیا جائے اور ان پہ کام کر لیا جائے تو ہم بہت بہتر طریقے سے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ گوز آن. یہ تو ایک بیسٹ پلان ہے, زبردست چیز ہے کہ